السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و نبینا و امامنا و قدوتنا و اسوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ قرآن مجید ایک زندہ جاوید اور عالمگیر کتاب ہے۔ اس میں ہر زمانے، ہر نسل اور ہر حالت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور بطور تحفہ کے آپ کو عنایت فرمائی۔ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اتنا بڑا انعام رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اس دولت کی، اس قرآن پاک کی ہم سری نہیں کر سکتی۔ یہ نسخہ شفا ہے جس کی تلاوت، جس کا سننا سنانا، جس کا سیکھنا سکھانا، جس کا دیکھنا عبادت ہے، اور جس کی کسی بھی حیثیت سے نشر و اشاعت کرنا دنیا و آخرت دونوں جہاں کی سعادت ہے۔ درس قرآن دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، ہماری اس بستی جمعہ پور میں بھی ہوتے ہیں، خصوصاً رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، کیونکہ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چونکہ قرآن کا نزول اسی ماہ مقدس میں ہوا، بعض احباب نے اس طرف توجہ دلائی کہ درس قرآن ہونا چاہیے، لیکن اس مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ یا اس کے اکثر ایام لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں، لہذا احباب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ درس قرآن ہونا چاہیے اور اس کو لائیو نشر کیا جائے تاکہ افادہ عام ہو، تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اسی کے پیش نظر فرمان ٹی وی کے تحت درس قرآن روزانہ 1 پارہ یا سوا پارہ، اس کی جو بھی تفسیر ہوگی مختصر انداز میں 15-20 منٹ کے اندر لائیو نشر کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ظاہر ہے کہ الگ الگ اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن کی تقریباً 29 صورتیں ہیں جن کا آغاز انہی حروف مقطعات سے ہوا، جن کا معنی و مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم، اس پر بہت بحث کی گئی، حروف مقطعات پر بہت کلام کیا گیا، لیکن سب سے بہترین بات وہ ہے جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی، لکل کتاب سر وسر القرآن حروف المقطعات، کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی ایک راز ضرور ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا راز حروف مقطعات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن ہاتھ میں دیتے ہی الف لام میم کہہ کر، یہ پڑھا کر یہ ظاہر کیا کہ انسان اپنی جہالت کا اعتراف کر لے، کیونکہ جو چیز جہالت کے بعد بیان کی جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی تاثیر بھی بے پناہ ہوتی ہے۔ الف لام میم کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب، الکتاب کہہ کر اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب مرتب شکل میں موجود ہے۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے۔
قرآن کا ہر شوشہ اور ہر گوشہ صداقت پر مبنی ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نہ لفظی خلجان اس کے اندر ہے، نہ معنوی خلق ہے۔ ہر زاویے سے اللہ رب العالمین کا کلام ممتاز نظر آئے گا۔ ہر دعویٰ قرآن پاک کا مدلل اور ہر حقیقت ثابت شدہ ہے۔ اگر کسی کو اس کے خلاف نظر آئے تو قصور آفتاب کا نہیں بلکہ قصوروار نابینا شخص ہے۔ یہ ارشاد نہیں ہوا کہ اس کے بعد میں کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ کتاب، اس کے مضامین ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے اور پاک ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن کے مطالعے کے وقت اس کا اپنا بتایا وصف اپنے ذہنوں میں اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی تاریخی دفتر نہیں کہ اس میں سنوار واقعات بیان کیے جائیں، کوئی افسانہ اور محاضرے کی کتاب نہیں ہے کہ پڑھنے والے اسے تفریح اور دل بہلائیں۔ اس کی اصل بنیادی حیثیت صرف یہ ہے کہ ہدایت نامہ دستور حیات ہے، مکمل اور مفصل نقشہ زندگی ہے۔ للمتقین آگے فرمایا، یہ قید لگائی کہ یہ کلام، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا پائیں گے جن کے اندر خوف خدا ہوگا۔ کتاب ہدایت تو نازل ساری دنیا کے لیے ہوئی، خطاب سارے عالم کو کر رہی ہے، لیکن عملی طور پر صحیح نفع اس سے وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کا ضمیر زندہ ہوگا، جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہوگی۔ آفتاب اپنی جگہ عالم تاب صحیح، لیکن جن کی بصارت ضائع ہو چکی ہے ان کے سامنے تیز سے تیز شعاع بھی بیکار ہے۔ پھر آگے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، اور متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الغیب کہا، غیب کے بہت سارے ترجمے کیے گئے، اصل اس کا اچھا ترجمہ یہ کیا گیا، الغیب ما غاب عن الحواس والعقل، ما غاب عن الحواس والعقل، جو محسوسات اور معقولات سے ماورا ہو، جو عقل میں آنے والی چیز نہ ہو، جیسے حشر و نشر کا تذکرہ، جیسے جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ قرآن پر ایمان لانے کے بعد انسان اس مادی دنیا سے ہٹ کر عالم غیب پر ایمان رکھنے لگتا ہے۔ آگے فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا، یعنی نماز کو اس کے تمام تر ارکان کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ نماز سے جو چیز مطلوب ہے ان چیزوں کو قائم کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہیں، اور اس کا اظہار قرآن پاک کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل کے، ان کی سنتوں پر چل کر کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں جو مال و دولت دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے کہ وہ صرف اپنے بدن سے عبادت نہیں کرتے، بلکہ اپنے مال سے بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے رسول برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک چیز ارشاد فرمائی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اس قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ایمان کی وسعت، اسلام کی وسعت اور اس کی آفاقیت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ قرآن پر ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ تو آخر میں فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر بھرپور اعتقاد رکھتے ہیں۔
یہ 6 اور 7 چیزیں ہیں، یہ صفات ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گواہی دی ان لوگوں کی کہ یہ 6 صفات یا 7 صفات جن لوگوں کے اندر پیدا ہوں گی وہ حقیقی کامیابی، وہ حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ حقیقی معنی میں کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت سی باتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں خاص طور سے ایک اہم بات کی طرف یہ بھی اشارہ کیا کہ اللہ بعض انسانوں کو مال دے کر آزماتا ہے اور بعض لوگوں سے مال چھین کر آزماتا ہے۔ تو ایمان والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر تکلیفیں آئیں تو صبر کریں، اور جب اللہ کوئی نعمت سے نوازے تو اس پر شکر ادا کریں۔ یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اس کے بعد پھر آگے یہودیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے فرمایا ہے کہ یہودیوں کی ایک عادت قبیحہ یہ تھی کہ وہ تورات کی بعض آیتوں پر یا بعض احکامات پر عمل کرتے اور بعض احکامات کو بالکل بھلا دیتے۔ حالانکہ کسی چیز کے بعض چیزوں پر عمل کرنا، بعض احکامات پر عمل کرنا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دینا یہ سراسر کفر ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ پورے قرآن پر عمل کریں، پورے احکامات پر عمل کریں، ورنہ آج کل بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض مسلمان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں، بعض احکامات کو بالکل بھلا دیتے ہیں۔ صرف ہم نے اور بعض مسلمانوں نے نماز، روزہ اور 2-4 اور عبادات کو دین تک محدود کیا، باقی چیز کو دین نہیں سمجھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ہر جگہ ناکام و نامراد ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، چاہے وہ احکامات ہمارے طبیعت کے خلاف ہو، چاہے ہماری منشا کے خلاف ہو، تب بھی ان احکامات پر عمل کرنا ہے اور اسی پر ہماری بھلائی ہے۔ آخری بات جو اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کی آخری آیات میں بیان کی کہ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے۔ یہودی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم چاہے جتنے گناہ کر لیں، چاہے جتنے معصیت کے کام کر لیں، ایک نہ ایک دن جہنم سے ہمارے آبا و اجداد ہم کو چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس خام خیالی کو دور فرمایا اور کہا کہ تمہارے آبا و اجداد کے اعمال تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم نے کیا اس کی سزا یا اس کی جزا تمہیں ملے گی۔ تمہارے آبا و اجداد نے جو کیا وہ خود پائیں گے، ان کی سزا نہ تمہیں ملے گی نہ تمہارا بدلہ انہیں ملے گا۔ تو اس بات کو آدمی ذہن نشین کر لے کہ ہر آدمی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ آیت ہم سے یہ التجا کرتی ہے، ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد پر ہرگز فخر نہ کریں، بلکہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ ہمارے اعمال کی طرف ہوں۔ ہم اپنے اعمال کو ایمانی بنائیں، ہم اپنے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دیں اور کسی طرف توجہ نہ دیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی نہیں بلکہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے۔ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ صحیح معنوں میں عقل مند وہ شخص ہے، صحیح معنوں میں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، یعنی آخرت کے لیے اپنی تیاری کو جاری رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔